بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل بدا کے اعراب اسم سے اس، تو جان لے کہ اسم کے اعراب تین ہیں: رفع و نصب و جر۔ رفع، نصب اور جر، اسم کے تین اعراب ہیں: رفع، نصب اور جر۔ اس میں متمکن باعتبار وجوہ اعراب برشاندہ قسم است۔ اس میں متمکن وجوہ اعراب کے اعتبار سے 16 قسم پر ہے۔ اس میں متمکن کی اعراب کی اقسام کے اعتبار سے 16 قسمیں ہیں۔ اس میں متمکن وجوہ مانے قسمیں، وجوہ مانے وجوہ اعراب کے اعتبار سے 16 قسموں پر ہے، یعنی اس کی 16 قسمیں ہیں۔ اول مفرد منصرف صحیح، پہلی قسم مفرد منصرف صحیح۔ مفرد یعنی واحد ہو، تثنیہ جمع نہ ہو۔ مفرد سے مراد واحد ہو، تثنیہ اور جمع نہ ہو۔ منصرف یعنی غیر منصرف نہ ہو، منصرف ہو غیر منصرف نہ ہو۔ صحیح، صحیح ہو غیر صحیح نہ ہو۔ صحیح کسے کہتے ہیں؟ نحو کے اندر نحوی صحیح اسے کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو تو وہ صحیح ہوتا ہے نحویوں کے نزدیک۔ اور صرف میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ صحیح وہ ہے کہ جس کے حروف اصلی کے مقابلے میں حمزہ حرف علت اور دو حرف ایک جنس کے نہ ہو۔ یہ صرفیوں کی اصطلاح ہے۔ اور نحویوں کی اصطلاح میں صحیح کسے کہتے ہیں؟ ہاں، صحیح وہ کلمہ ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، جیسے زیدن، جیسے زیدن۔ اول مفرد منصرف صحیح، پہلی قسم مفرد منصرف صحیح، جیسے زید۔ دوم مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح، اور دوسری قسم مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح۔ مفرد یعنی مفرد ہو، واحد ہو، تثنیہ اور جمع نہ ہو، منصرف ہو غیر منصرف نہ ہو، اور جاری مجرا کہتے ہیں قائم مقام ہو، صحیح کے قائم مقام ہو۔ صحیح کے قائم مقام کون ہوتا ہے؟ دلون، جس کے آخر میں حرف علت ہو اور اس کا ما قبل ساکن ہو۔ آخر میں حرف علت ہو اور ما قبل ساکن ہو، جیسے دلون، زبیون، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جاری مجرا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ جاری مجرا صحیح، صحیح کے قائم مقام۔ تو دوسری قسم مفرد منصرف جاری مجرا صحیح، دوسری قسم مفرد منصرف جاری مجرا صحیح، جیسے دلون۔ سوم جمع مکسر منصرف، سوم منصرف، تیسری قسم جمع مکسر منصرف، جمع ہو واحد اور تثنیہ نہ ہو، مکسر ہو جمع تصحیح نہ ہو، منصرف ہو غیر منصرف نہ ہو۔ تیسری قسم جمع مکسر منصرف، جیسے رجالن، جیسے رجالن۔ رفع شام بضمہ باشد، ان کا رفع ضمہ کے ساتھ ہوگا۔ و نصب بفتحہ، اور نصب فتح کے ساتھ ہوگا۔ و جر بکسرہ، اور جر کسرہ کے ساتھ ہوگا۔ تو ان کا اعراب تینوں قسموں کا: مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح، اور تیسری قسم جمع مکسر منصرف، ان تینوں کا اعراب حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصب میں فتح کے ساتھ، حالت جری میں کسرہ کے ساتھ۔ ان تینوں قسموں کا اعراب حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصب میں فتح کے ساتھ، حالت جری میں کسرہ کے ساتھ، جیسے جانی زیدن و دلون و رجالن، ورأیت زیدن و دلون و رجالن، و مررت بزیدن و دلون و رجالن۔ تو تینوں قسموں کا اعراب ایک ہی ہے، تینوں قسموں کا اعراب ایک ہی ہے۔ چہارم جمع مؤنث سالم، چوتھی قسم کیا ہے؟ جمع مؤنث سالم۔ اس میں متمکن کی وجوہ اعراب کے اعتبار سے 16 قسمیں ہیں، اس میں متمکن کی وجوہ اعراب کے اعتبار سے 16 قسمیں۔ چوتھی قسم کیا ہے؟ جمع مؤنث سالم، یعنی جمع ہو واحد اور تثنیہ نہ ہو، مؤنث ہو مذکر نہ ہو، سالم ہو مکسر نہ ہو۔ تو جمع مؤنث سالم۔ رفعش، رفعش اس کا رفع، اس کا رفع یعنی جمع مؤنث سالم کا۔ رفعش اس کا رفع بضمہ باشد، ضمہ کے ساتھ ہوگا۔ و نصب و جر بکسرہ، اور نصب و جر کسرہ کے ساتھ، یعنی حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ اور حالت نصبی میں
حالت نصبی اور جری میں کسرہ کے ساتھ، حالت نصبی اور جری میں کسرہ کے ساتھ، جیسے ہنہ مسلمات ورائت مسلمات مررت بمسلمات، تو حالت نصبی اور جری میں اس پر کسرہ آتا ہے، حالت نصبی میں بھی کسرہ آتا ہے، حالت نصبی میں کسرہ آتا ہے۔ چوتھی قسم جمع مؤنث سالم، اس کا اعراب کیا ہے؟ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی اور جری میں کسرہ کے ساتھ، ہنہ مسلمات ورائت مسلمات مررت بمسلمات۔ پنجم غیر منصرف، اب پانچویں قسم، اس میں متمکن کی وجوہ اعراب کے اعتبار سے 16 قسمیں، ان میں سے پانچویں قسم کیا ہے؟ غیر منصرف۔ پنجم غیر منصرف، پانچویں قسم کیا ہے؟ غیر منصرف۔ غیر منصرف کی تعریف کر رہے ہیں، وہاں اسم، اور غیر منصرف وہ اسم ہے کہ دو سبب از اسباب منع صرف در و باشد، کہ اسباب منع صرف میں سے دو سبب، یا اس کے ساتھ تھوڑی تعریف اور ملا دیں، یا کوئی ایک ایسا سبب جو دو کے قائم مقام ہو پایا جائے۔ غیر منصرف کسے کہتے ہیں؟ جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب یا کوئی ایک ایسا سبب جو دو کے قائم مقام ہو پایا جائے۔ تھوڑا ادھر سامنے آ جائے۔ غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب یا کوئی ایک ایسا سبب جو دو کے قائم مقام ہو پایا جائے۔ اچھا، غیر منصرف کی تعریف ہو گئی۔ غیر منصرف کا حکم کیا ہے؟ اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے، کسرہ اور تنوین نہیں آتے، غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے۔ تو غیر منصرف کی تعریف وہ اسم جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب یا کوئی ایک ایسا سبب جو دو کے قائم مقام ہو پایا جائے۔ تو اب یاد رکھیں، دو کے قائم مقام جو ہیں وہ تین ہیں، ایک جمع منتہی الجموع، ایک جمع، اور دوسرا الف مکسورہ، اور تیسرا الف ممدودہ۔ یہ ایک سبب دو کے قائم مقام ہے، یہ ایک سبب دو کے قائم مقام ہے۔ وہاں پر آپ یہ تلاش نہیں کریں گے کہ اس میں دوسرا سبب ہے یا نہیں ہے، نہیں۔ حبلا یہ ایک سبب دو کے قائم مقام ہے، حمراء یا الف ممدودہ یہ جو ہے ایک سبب دو کے قائم مقام ہے، اور مساجد یہ جمع منتہی الجموع یہ جو ہے ایک سبب دو کے قائم مقام ہے۔ یہ تین اسباب ایسے ہیں جو دو کے قائم مقام ہے، ٹھیک ہے۔ تو غیر منصرف وہ اسم جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب یا کوئی ایک ایسا سبب جو دو کے قائم مقام ہو پایا جائے، اور غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے۔ اب دیکھیں، پنجم غیر منصرف، پانچویں قسم غیر منصرف، اس میں متمکن کی وجوہ اعراب کے اعتبار سے 16 قسمیں ہیں، ان میں سے پانچویں قسم کیا ہے؟ غیر منصرف۔ غیر منصرف وہاں اسم، غیر منصرف وہ اسم ہے کہ دو سبب از اسباب منع صرف، کہ دو سبب اسباب منع صرف میں سے در و باشد اس میں ہوں، وہ اسباب منع صرف 9 اور اسباب منع صرف 9 ہیں، اسباب منع صرف 9 ہیں، عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف و نون زائدتان۔ عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف و نون زائدتان، یہ 9 اسباب ہیں، اسباب منع صرف یہ 9 ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ عدل ہے، دوسرا کیا ہے؟ وصف، تیسرا تانیث، چوتھا معرفہ، پانچواں عجمہ، چھٹا جمع، ساتواں ترکیب، آٹھواں وزن فعل، نواں الف و نون زائدتان۔ اب ان کی مثالیں دے رہے ہیں۔ عدل کی مثال جیسے عمرو، جیسے عمرو، اور وصف کی مثال جیسے احمرو، اور تانیث کی مثال جیسے طلحۃ، اور معرفہ کی مثال جیسے زینب، اور جمع کی مثال جیسے اچھا یہ عجمہ کی مثال جیسے ابراہیم، اور جمع کی مثال جیسے مساجد، اور ترکیب کی مثال جیسے معدی کرب، اور وزن فعل کی مثال جیسے احمد،
اور الف و نون زائدتان کی مثال جیسے عمران، یہ 9 اسباب منع صرف ہیں۔ اب ان کی تعریفات آپ ہدایت النحو کے اندر جا کے پڑھیں گے، عدل کسے کہتے ہیں، وصف کسے کہتے ہیں، یہ پوری ان کی تفصیل ہے، یہاں پر صرف اتنے یاد رکھ لیں بس۔ رفعش بضمہ باشد، اب غیر منصرف کا اعراب بیان کر رہے ہیں کہ غیر منصرف کا اعراب کیا ہے، غیر منصرف کا اعراب کیا ہے، تو کہہ رہے ہیں رفعش بضمہ باشد، رفعش اس کا رفع بضمہ باشد ضمہ کے ساتھ ہوگا، ونصب و جر بفتحہ، اور نصب و جر فتح کے ساتھ، حالت جری میں بھی اس پر فتح آتا ہے، حالت جری میں بھی اس پر فتح آتا ہے، کسرہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، حالت جری میں بھی کیا آئے گا، فتح آئے گا۔ تو رفعش بضمہ باشد و نصب و جر بفتح، حالت رفع ضمہ کے ساتھ اور حالت نصبی اور جری میں فتح کے ساتھ، جیسے جاء عمر رأیت عمرا مررت بھی عمرا، حالت جری میں بھی یہاں پر کیا ہے، فتح ہے، تو اس میں حالت جری میں بھی کسرہ نہیں آئے گا، کیا آئے گا، فتح آئے گا۔ تو پانچویں قسم غیر منصرف، غیر منصرف کی تعریف کیا ہے، جس میں پایا جائے دو سبب یا ایک سبب جو دو کے مقام کو پایا جائے، اور غیر منصرف کا حکم کیا ہے کہ اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے، کسرہ اور تنوین نہیں آتے۔ اسباب منع صرف کتنے ہیں، 9 ہیں، کون کون سے، شاباش۔ تو ان کا اعراب کیا ہے غیر منصرف کا، حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی اور جری میں فتح کے ساتھ، جاء عمر رأیت عمرا مررت بھی عمرا۔ ششم اسماء ستہ مکبرہ موحدہ، یہاں پر ایک شرط بنا دیں، موحدہ، کیا بنا دیں، اسماء ستہ مکبرہ موحدہ، وہ اسماء جو 6 ہیں، کون سے ہیں، کتنے ہیں، 6 اسماء، مکبرہ ہوں، کیا ہو، مصغرہ نہ ہو، تصغیر کا معنی جس میں پایا جاتا ہے وہ نہ ہو، چھوٹائی کا معنی جس میں پایا جاتا ہے نا رجع فاعل وزن پر، تو وہ نہ ہو، مکبرہ ہوں، کیا ہو، مکبرہ ہوں، موحدہ، واحد ہوں، تثنیہ اور جمع نہ ہو، وہ 6 اسماء جو مکبرہ ہوں، موحدہ ہوں، جب مضاف ہوں یا متکلم کے غیر کی طرف، در وقتے کے مضاف باشن، جب یہ مضاف ہوں، اس وقت جب یہ مضاف ہوں، بغیر یا متکلم، یا متکلم کے غیر کی طرف، یا متکلم کے علاوہ، غیر معنی علاوہ، یا متکلم کے غیر کی طرف، یا متکلم کے علاوہ، یا متکلم کی طرف اگر یہ مضاف ہو تو پھر ان کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، ان کا اعراب کیا ہوتا ہے، جیسے جاء ابی رأیت ابی مررت بھی ابی، جاء ابی رأیت ابی مررت بھی ابی، اسی طرح جاء اخی رأیت اخی مررت بھی اخی، تو اگر یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہوں پھر تو ان کا اعراب تقدیری ہوگا، پھر ان کا اعراب تقدیری ہوگا، یہ جب مضاف ہوں گے یا متکلم کے غیر کی طرف تو پھر ان کا اعراب یہ ہوگا، چھٹی قسم والا، جب یہ مضاف ہو یا متکلم کے غیر کی طرف، یا متکلم کے غیر کی طرف۔ اسماء ستہ کون سے ہیں، ابن، اخن، ہمن، ہنن، فمن، ذو، مال، اس میں ذو ہے، کیا ہے، ذو ہے۔ اسماء ستہ مکبرہ موحدہ، بولیں اسماء ستہ مکبرہ موحدہ جب مضاف ہو یا متکلم کے غیر کی طرف، بولو اسماء ستہ مکبرہ موحدہ جب مضاف ہو یا متکلم کے غیر کی طرف، یا متکلم کے غیر کی طرف، دوبارہ بولیں اسماء ستہ مکبرہ موحدہ، جی، تو ان کا اعراب جو آئے گا وہ حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصب میں الف کے ساتھ، اور حالت جری میں یا کے ساتھ،
حالت رفی میں واو کے ساتھ، حالت نصب میں الف کے ساتھ، حالت جری میں یا کے ساتھ۔ کتاب پہ نظر ہے، رفع شام بواو باشد، حالت رفی واو کے ساتھ، نصب الف وجر بیا، حالت رفی واو کے ساتھ، حالت نصبی الف کے ساتھ، اور حالت جری میں یا کے ساتھ۔ اب دیکھیں، ششم اسماء ستہ مکبرہ موحدہ، یہاں پر ایک شرط لگا دیں، موحدہ اسماء ستہ وہ اسماء جو 6 ہیں، مکبرہ جو مکبرہ ہیں، مصغرہ نہ ہو، مکبرہ ہو، موحدہ ہو، کیا ہو؟ موحدہ ہو، یعنی واحد ہو، تثنیہ اور جمع نہ ہو، در وقت کے مضافاشن، جس وقت یہ مضاف ہو، بغیر یا متکلم، یا متکلم کے غیر کی طرف، یا متکلم کے غیر کی طرف۔ اب یہ اسماء بیان کر رہے ہیں، جیسے ابن، اخن، ہمن، ہنن، فمن، ذو مالن۔ اب یہ 6 اسماء ہیں۔ رفع شاں بواو باشد، رفع شاں ان کا رفع، شاں ان کا رفع بواو باشد، واو کے ساتھ ہوگا، و نصب الف، اور نصب الف کے ساتھ ہوگا، و جر بیا، اور جر یا کے ساتھ ہوگا۔ جیسے اب یہاں پر دیکھیں اعراب بالحرف ہے، پہلے جو صورتیں ہم نے پڑھی ان میں اعراب بالحرکت تھا، 5 صورتیں جو ہم نے پڑھی ان میں اعراب بالحرکت تھا۔ اب جو چھٹی قسم آ رہی ہے اس میں اعراب بالحرف ہے، تو ان کا رفع حالت رفی میں واو کے ساتھ، حالت نصبی میں الف کے ساتھ، اور حالت جری میں یا کے ساتھ۔ جاء ابو کا، رائیت ابا کا، مررت بی ابی کا۔ اب چھٹی قسم اسماء ستہ مکبرہ موحدہ جب مضاف ہوں یا متکلم کے غیر کی طرف، تو ان کا رفع واو کے ساتھ، نصب الف کے ساتھ، اور جر یا کے ساتھ۔ جاء ابو کا، رائیت ابا کا، مررت بی ابی کا۔